بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صفحہ نمبر 7، شہریوں کے حقوق اور فرائض۔ یعنی کہ ہمارے پاس آج نظریہ پاکستان کے اساس کا آخری پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق اور فرائض، یعنی کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹی آف سٹیزنس۔ آپ بحیثیت ایک شہری پاکستان کے جو ہیں وہ آپ کے کیا حقوق اور کیا آپ پر فرائض بنتے ہیں۔ حقوق وہ ہوتے ہیں جو آپ کے رائٹس ہوتے ہیں، جو ریاست کو آپ کو دینا فرض ہوتا ہے۔ آپ کے فرائض وہ ہوتے ہیں جو آپ پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق و تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی، تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ یہ بات دیکھی گئی تھی کہ مسلمانوں کے یعنی کہ پاکستانیوں کے کچھ رائٹس بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری جانب ان کو یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ ان کے اوپر کچھ فرائض بھی آتے ہیں جو کہ ان کے اوپر ضروری ہوتے ہیں ادا کرنے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی ذکر خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کو بھی جو ہے وہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے، یعنی کہ اگر میرا کوئی حق ہے تو آپ کا وہ فرض ہوگا کہ آپ مجھے وہ ادا کریں، اور کوئی چیز آپ کا حق ہے تو میرے اوپر یہ فرض ہوگا کہ میں آپ کو وہ چیز ادا کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چولی دامن کا ساتھ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں۔ جہاں پہ حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں فرائض بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ فرائض کی بات ہوتی ہے وہاں پہ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ یہ فرض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کا کوئی فرض ادا کر رہے ہیں تو پھر ہی آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ حق ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، یعنی کہ فرائض کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ آپ کے پرسنل رائٹس ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے جو ہے وہ ایسا پاکستانی رائٹس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پہ کچھ پرسنل فرض ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے نماز اور عبادات کا جو ادا کرنا ہے، یہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، وہ آپ کے پرسنل فرائض ہوتے ہیں۔ اور بحیثیت ایک پاکستانی آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں اور ملک و قوم کی خدمت سر انجام دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کبھی آپ کو پاکستان ہونے کا یعنی کہ ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کریں، دوسروں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جن سے جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچے اور آپ کے پاکستانی ہونے کی امیج کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ یہ آپ کے قومی فرائض میں آتا ہے۔ اسلامی ریاست کا حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ حقوق و فرائض میں اعتدال رکھیں گے، ایکویلیبرم رکھیں گے، ایکوالٹی رکھیں گے، تو آپ جو ہے وہ ایک اچھا پاکستانی اور اچھا جو ہے وہ ریاست آپ کی جو ہے وہ اچھی بنے گی۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ کا قیام بھی پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھا۔ اقلیتوں کا تحفظ یعنی کہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اقلیتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہم مسلمان میجورٹی بھی پاکستان میں موجود ہیں، مسلمانوں کے علاوہ سکھ، ہندو، عیسائی، یہ سارے پاکستان میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اقلیتیں ہیں ہماری، تو ان کا تحفظ جو ہے، ان کا اس تحفظ کی سوچ بھی جو ہے وہ قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی چیز شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ بات واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ جو چیز ہے اس کو واضح کر دیا تھا، کیونکہ جب ہم لوگ جو تھے وہ بڑے صغیر سے پاکستان میں آ رہے تھے ہندوستان سے علیحدگی کے بعد، تو ہم پر بہت زیادہ مظالم کیے گئے تھے۔ سکھوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا اور ان کی لاشوں کو جلایا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جو اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں، یعنی کہ پاکستان میں بھی سکھ اور ہندو وغیرہ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا خیال پھر بھی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان و مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، کیونکہ پاکستان کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ نظریہ اسلام ہے، اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو اقلیتیں ہمارے ہاں موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی کریں، یا ان کے حقوق کا جو ہے وہ خیال نہ رکھیں، یا ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی دباؤ ڈالیں یا ان کو عبادات سے روکیں۔ تو یہ چیز ہماری روایات میں نہیں ہے۔ ہم بحیثیت ایک مسلمان اور ایک بحیثیت ایک پاکستانی ان ساری روایات سے الگ ہیں، ہماری روایات الگ ہیں اور ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ وہ قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ویلیوز ہیں ہماری، ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور لوگ پھر ہماری عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل پاکستانیوں کو جو ہے وہ دنیا بھر میں اس لیے پسند کیا جاتا ہے سب سے زیادہ مہمان نواز قوم کے طور پر اور سب سے زیادہ اچھی قوم کے طور پر، کیونکہ ہماری جو روایات ہیں وہ دوسروں سے بہت مختلف ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی ان روایات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں اور کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہے۔
آگے اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ کلوز ہوتا ہے. لیکن نظریہ پاکستان کے پیچھے جو ہے وہ 5 اساس تھیں. ایک تھی عقائد و عبادات, عدل و انصاف, جمہوریت کا فروغ, اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض. آگے ہم لوگ اپنا ہندوستان میں مسلمانوں کو معاشی محرومی کے بارے میں پڑھیں گے. تو اگر آپ کو یہ ٹاپک میں کوئی کلیئرنس نہیں ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں.